سندھ میں حالات نہیں بدلے. یہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے تو پیپل پارٹی کے ظالم جاگیردار کو ترس نہیں آیا. بلاول صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں کبھی کبھار پاکستان آتے ہیں. روڈوں پر بیٹھے ہوئے بے یار و مددگار لوگوں کو ریسکیو کر کے ٹینٹ سٹی میں آباد کیا گیا. محترم امیر جماعت آپ کی جماعت کے کارکنوں کی توسط سے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان برسات متاثرین کی خدمت کی گئی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیلاب زدگان بھائی بڑے مظلوم ہیں. حکومت سندھ نے، پیپلز پارٹی نے اس کے نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں یہ غلامی ختم کرو بھائی، آزادی حاصل کرنی ہے. محمد حسین محنتی صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، دیگر قائدین جماعت اسلامی اور میرے جیکب آباد کے بہت ہی پیارے محترم بزرگوں، پرجوش نوجوانوں، میرے ہم سفر ہم قدم رفقائے کار، معزز صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم شان استقبال پر، پیار اور محبت کے اظہار پر میں اہل جیکب آباد کا اور جماعت اسلامی کی مقامی تنظیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائیو، یہ میرا تیسرا دورہ ہے گزشتہ 2 مہینوں میں جو میں اندرونی سندھ کا کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان کو خراج تحسین اور پوری قوم پاکستان کی طرف سے مبارکباد اور سلام پیش کرنے آیا ہوں کہ کس طرح انہوں نے شدید بارشوں کے دوران، سیلابی ریلوں کے دوران، طوفانوں میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کو بچانے کا اور دور دراز علاقوں میں جا کر غریب عوام تک زندگی کی ضروریات پہنچانے کا، روٹی، کپڑا، راشن، دوائی، خیمہ اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا اس کا اہتمام کیا. میں اس پر ان کو شاباش دیتا ہوں. ظلم جبر کا راج آتا ہے. اس وقت سندھ کے لوگوں نے گزشتہ نصف صدی سے 1970 کے بعد مسلسل اس صوبے میں پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اور پیپلز پارٹی کا ساتھ آپ لوگوں نے اس لیے دیا تھا کہ آپ لوگوں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ، دھرتی کے ساتھ، سندھ کے ساتھ انصاف کرے گی، عدل اور انصاف لائے گی، بچوں کو تعلیم، نوجوانوں کو روزگار. لیکن ایک بار نہیں، بار بار کے تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ پیپلز پارٹی کے چند وڈیروں کے جائیدادوں میں، پراپرٹیز میں اضافہ ہوا، بینک بیلنس میں اضافہ ہوا، ان کے بچے باہر پڑھنے گئے. اب ان کی کتے بھی فرانس کے درآمد شدہ شیمپو سے نہلائے جاتے ہیں. ان کے کتے بھی فرانس کے درآمد شدہ منرل واٹر پیتا ہے. ان کے گھوڑے بھی ایئر کنڈیشن حالوں میں ہوتے ہیں. لیکن سندھ میں انسان نے ترقی نہیں کی. بجارانی ٹھیک بول رہا ہے، غلط بول رہا ہوں؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. یہاں انسان نے ترقی نہیں کی.
یہاں انسان کے ساتھ ظلم ہوا، انصاف نہیں ملا، اور اشرے گزر گئے، بچے جوان اور آپ کے بزرگ دنیا سے رحلت کر گئے، لیکن آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی خوشی کا لمحہ، کوئی ترقی کا، کوئی خوشخبری اگر آپ لوگوں نے سنی ہو تو مجھے بتائیں، میں اپنی بات واپس لوں گا۔ نہیں ایسا کوئی لمحہ آیا ہے یا ہمیشہ ایک ہی طبقہ ہے، نسل در نسل تمہاری اوپر مسلط ہے؟ سندھ میں حالات نہیں بدلے۔ اب دیکھیے، اس بارش کے زمانے میں، سیلاب کے زمانے میں ساری دنیا کو ترس آیا۔ یہاں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے، انہوں نے بھی کہا کہ میری سوچ سے زیادہ تباہی ہوئی ہے سندھ میں، سندھ تالاب بن گیا ہے، ہر انسان کو تمہارے اوپر ترس آیا، لوگوں نے آنسو بہائے آپ کے لیے۔ اگر ترس نہیں آیا تو پیپل پارٹی کے ظالم جاگیردار کو ترس نہیں آیا۔ بلاول صاحب جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں کبھی کبھار پاکستان آتے ہیں، ویسے تو ہمیشہ باہر رہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ٹینشن ہے، یہاں لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، یہاں لوگوں کی حالت دیکھنا شاید اس کے لیے مشکل ہے، تو یہاں کے بجائے وہ واشنگٹن میں زیادہ خوش رہتے ہیں، وہ لندن میں زیادہ خوش رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر اچھل کود میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ لیکن میں پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور کون سی محبت ہے جو سندھیوں نے آپ کو نہیں دی؟ حکومت بھی اپنی مرضی کا رکھتا ہے اور اپوزیشن بھی اپنی مرضی کا رکھتا ہے کہ کہیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ والا نہ آ جائے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پاس کیا، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر پاکستان کی آئندہ نسلوں کو بھی IMF کا مقروض بنایا۔ اس لیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی سیاست اور پیپلز پارٹی کی سیاست، ان تینوں کو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری اور سایہ اور سپورٹ حاصل ہے۔ پی ڈی ایم بھی اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں فوجیوں کے گھملوں میں پلے ہیں اور بڑے ہیں۔ جب حکومت سے محروم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا گیا۔ نواز شریف بھی حکومت سے نکالے گئے تو نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا گیا۔ عمران خان جب بھی حکومت سے باہر کیے گئے تو نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا گیا، اور چند دن بعد یہی نعرہ شہباز شریف کا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ ان کی ساری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے مرضی اور مفادات اور ان کی تابع ہے، ان کا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، ان کی لڑائی بس اس لیے ہے کہ مجھے یوز کر لو، میں زیادہ تابع دار ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت اسلامی ان کی اس گندی سیاست سے دور رہی۔ اچھا کیا یا برا کیا ہم نے؟ ہم پاکستان کی خدمت، ہم عوام کی خدمت، ہم اس ملک میں اسلامی نظام پر یقین، اور ہم پاکستان کے حقیقی ترجمان اور حقیقی پاسبان جماعت ہے۔ اسلامی کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ میں ایک بار پھر جناب لاشاری صاحب کا، جناب بجارانی صاحب کا، جناب محنتی صاحب کا اور پوری قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، انشاءاللہ ہم ساتھ جئیں گے اور ہم ساتھ مریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
सही है कि हम देख रहे हैं कि लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए, मवेशी मर गए, फसलों की फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं, शहरों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है, हमारे बड़े बड़े हाईवे पे पानी खड़ा हुआ है, और चारों तरफ हम अभी सिराजुल हक साहब के साथ आए हैं, जहाँ नज़र डालते हैं खेतों में और सड़कों के इर्द गिर्द पानी खड़ा हुआ है, और अभी तक हुकूमत ने इस पानी को निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। तो बड़े अफसोस की बात है, और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर है, पीपल्स पार्टी के ऊपर है, कि जिसने 50 साल से 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए थे, और आज तक थोड़े थोड़े वक्फे के अलावा पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने सिंध की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। सैलाब आज पहली मर्तबा नहीं आया, 2010 में भी आया था, छोटे बड़े सैलाब बीच में भी आते रहे, लेकिन हुकूमत सिंध ने दरियाओं के पानी को निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन झीलों की इंतजामिया को ठीक नहीं किया। हमारे यहाँ बड़े बड़े सेम नाले हैं, सेम नाले भरे के पड़े हैं, और आज बहुत सारे शहर सेम नालों की वजह से भी डूबे हैं। हुकूमत सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने उसके निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। तो मेरे दोस्तों, हमारी पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने पूरे सिंध को डुबोया है, और अब पूरा सिंध में आज तक पानी नहीं निकला है, सड़कें साफ नहीं हुई हैं, फसलें नहीं उगाई जा रही हैं, लोग अभी तक रोजगार पे नहीं लगे हैं। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी। कौन है? पीपल्स पार्टी है, हुकूमत सिंध है, जिसने गफलत का मुजाहरा किया है, और इनके पास इनकी नजरें दुनिया भर से करोड़ों अरबों खरबों रुपए की इमदाद आई है। सऊदी अरब से आई, अमेरिका से आई, तुर्किया से आई है, और यूएई से आई, सारे रूस से आई, सारी दुनिया ने इमदाद भेजी। कहाँ गई वो इमदाद? कहीं नजर आ रही है आपको? बताओ, कहीं है? आपको पहुंची है वो इमदाद? कोई नहीं पहुंची है। आज मैं समझता हूं कि हमारे सैलाब ज़दगान भाई बड़े मजलूम हैं कि इतना बड़ा बजट का ऐलान किया गया, वफाकी हुकूमत ने, पीटीआई ने, और हमारी जो है पीपल्स पार्टी ने, और 5 अरब रुपए का ऐलान इमरान खान ने भी किया, और पीडीएम ने भी किया। ये सिर्फ ऐलान है, अमल के मैदान में कुछ नहीं है। अमल के मैदान में क्या है? अल खिदमत है, जमात इस्लामी है। हमने पूरे सिंध में 50 खेमा बस्तियां कायम की, हर बड़े छोटे शहर में खेमा बस्तियां कायम करके लोगों को आबाद किया, लोगों को खाना दिया, लोगों को राशन दिया, लोगों को कपड़े दिए, सब कुछ दिया। जनाब सिराजुल हक साहब जी इन अचण जे करे वो सिंध हुकूमत भी जागी, वो वफाकी हुकूमत में अगूर निंड का बेदार थी। ऐं जनाब सिराजुल हक साहब बस सिर्फ उन्हनि खे जागाइण जी हद ताईं न, बल्कि असांखे ही हिदायत ॾेई विया त बरसात मुतासिरीन जी अवां खे ख़िदमत करणी आहे। ऐं बिल्कुलु जनाब सिराजुल हक साहब जी हिदायत ते, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब मेहनती साहब जी हिदायत ते, ऐं मोहतरम खैर मोहम्मद तुन्यो साहब जी काविशन सां जैकबाद ज़िले जे अंदर 5 मकामात ते असां जेके से फ्लड रिलीफ टेंट सिटीज कायम कियासीं। रोडों पर बैठे हुए बेयार और मददगार लोगों को रेस्क्यू करके टेंट सिटी में आबाद किया गया। मोहतरम अमीर जमात, आपके हुक्म और आपके विजन के मुताबिक ये लोग जो आज से 1.5 महीना पहले बरसात के मुतासिरीन थे, उन सबको टेंट सिटी में लाकर आबाद किया गया, और हद्दुल मकदूर उनकी खिदमत भी की गई, और रोडों पर बैठे हुए बेयार और मददगार लोगों तक भी पका पकाया खाना पहुंचाया गया। मोहतरम अमीर जमात, मैं आपकी खिदमत में ये भी बताता चलूं कि
کہ یہاں پر ایک ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ہے، ان کو بھی کروڑوں اور اربوں کی صورت میں فنڈز ملے، ان کے بھی آج ہر جگہ پر ان کے اپنا راشن کے بڑے بڑے جو ہے اپنا بھرے ہوئے ہیں گودام، لیکن آج ان کے گودام جو ہے وہ گل سڑ رہے ہیں، لیکن برسات متاثرین تک ان کی امداد نہیں پہنچ رہی۔ اگر برسات متاثرین تک جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ محترم امیر جماعت آپ کی جماعت کے کارکنوں کی توسط سے الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان برسات متاثرین کی خدمت کی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی جاری کردہ جو بھی بجٹ ہے وہ یہاں کی اشرافیہ نے ملی بھگت کر کے ہضم کرنے کا جو پلان بنایا تھا، آج محترم امیر جماعت اس عوامی احتجاجی مارچ میں ان کو باشگاف انداز سے اپنا ظاہر کرنے آئے ہیں کہ جو اربوں ڈالر کی جو ان کو امداد حکومتی سطح تک ملی، محترم امیر جماعت وہ عوام تک پہنچنے کے بجائے ان کی تجوریوں، ان کے بینک بیلنس میں اضافے کا باعث بنی۔ بس انشاءاللہ آپ کے ویژن کے مطابق، آپ کی ہدایات کے مطابق، آپ کی اس سوچ کے مطابق انشاءاللہ جماعت اسلامی جیکب آباد الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمت کا سلسلہ جاری و ساری رکھے گی اور اپنے بھائیوں کی آباد کاری تک، ریہیبلیٹیشن تک انشاءاللہ ہمارا یہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے قائد اور عالم اسلام کے قائد مجاہد سراج الحق صاحب کو جیکب آباد آنے پر دل کی عطا گہرائیوں پر کچھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی، جماعت اسلامی۔ اقبال کا خواب سجانا ہے، قائد کا قول نبھانا ہے، اے وطن عالی شان تجھے